السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بچوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی زوم لیکچرز کا 3rd ویک جا رہا ہے اور اس کا لیکچر 1 آپ کے سامنے اسلامیت کی بک کا ٹائٹل پیج جو ہے وہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس سے پہلے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حجۃ الوداع کے مطلب کو پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی اور خطبہ حجۃ الوداع کی تاریخی اہمیت کیا ہے آپ اس بارے میں بھی جان سکیں گے۔ اس سبق کے اہم نکات کیا ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا خطبہ حجۃ الوداع کا تاریخی پس منظر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی روانگی کا حال کہ اس ٹائم کس طرح کی سچویشن تھی، کیا حالات تھے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات، کیا امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمائے، اور اس خطبے کی تاریخی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ حجۃ الوداع کا کیا معنی ہے۔ حجہ حج کو کہتے ہیں، الوداع کا مطلب ہے الوداعی۔ تو کیا اس کا مطلب ہوا؟ حجۃ الوداع کا مطلب ہوا کہ الوداعی حج، یعنی وہ حج جس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اچھا جی، یہ تب ہوا کہ جس وقت پورے مکہ میں، پورے مدینہ میں جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا۔ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، 10 ہجری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ذی قعدہ 10 ہجری میں، اور 26 ذی قعدہ کو آپ ہزاروں مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ تمام عرب کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں، انہیں شریعت یعنی اسلام اور اخلاق کے تمام بنیادی اصولوں سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قافلہ کب روانہ ہوا؟ ذی قعدہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا 10 ہجری میں، تو 26 ذی قعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے، اور مکہ سے باہر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور اپنی اونٹنی جس کا نام قصبہ تھا اس پر سوار ہوئے، اور اونچی آواز میں یہ الفاظ فرمائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج تک حاجی جو ہیں حج کے دوران جو ہیں وہاں پہ اس ترانے کو یا ان صداؤں کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی روانگی کا منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کے ساتھی جو تھے آپ کے ساتھ منزل بمنزل آگے بڑھتے چلے گئے۔ 5 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف عطا فرما، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے، یہاں پہ آپ نے رات گزاری، اور 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی اونٹنی جس کا نام قصبہ تھا اس پہ سوار ہو گئے، عرفات کے میدان میں تشریف لائے، اور ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ جو تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، وہ وہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ میدان عرفات یعنی کہ عرفات کے میدان میں یہ خطبہ دے رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبہ میں اہم امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہمیں بتائے جو پوری امت کے لیے تھے، تو وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کیونکہ آپ کو اشارہ مل چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہیں اب اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، کیونکہ آپ کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال تم سے اس جگہ پہ ملوں گا یا نہیں، لیکن تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، یعنی کہ اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ ہے تو وہ صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے۔ عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے مہربانی سے اور نرمی سے پیش آؤ۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق تمہیں لے کر چلتا ہے تو تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا حکم مانو۔ آپ نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرا اس کے رسول کی سنت، کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آخر میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان میں جواب دیا، جی بالکل، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی تاریخی اہمیت یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مکمل اور جامع لائحہ عمل ہے، جس پہ وہ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت کر سکتے ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام بھی اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے تمام احکامات کا ایک جو مجموعہ ہوتا ہے نا، جو کمپلیٹ ایک فارمیٹ ہوتا ہے، وہ اپنی امت کو دے دیا، جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ آگے آپ کو سبق کا خلاصہ بیٹے۔ ہاں جی، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا مودت میں نے کیا بتایا تھا حجۃ الوداع کا مطلب؟ شاباش، ویری گڈ، اوکے۔ اور کون سا مہینہ تھا یہ مجھے بتائیں گی فاریہ، کون سا مہینہ تھا جس میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تھا؟ ویری گڈ، ذکر۔ اور کب مکہ پہنچے تھے؟ شاباش، 5 ذی الحج کو۔ ٹھیک، ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش میرے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ اتنا اچھا رسپانس کے لیے۔ اچھا میرا بیٹا، یہ آپ کی ذہنی آزمائش ہے، آپ کے ایم سی کیوز جو آپ اپنی پینسل کی مدد سے کتاب پہ حل کریں گے، اور یہ خالی جگہ، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس کے بعد یہ املا کے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے اسلامیت کی کاپی پہ میرا بیٹا بڑی نفاست کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے ہیں، کلیئر؟ یہ املا کے الفاظ کچھ یہاں پہ، اور یہ املا کا پیراگراف، کلیئر ہو گیا سب کو؟ اوکے۔ اچھا جی، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جب آپ املا کے الفاظ اپنی اسلامیت کاپی پہ کر لیں گے، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ زبانی یاد کریں گے، اور اسے آپ نے لکھنا نہیں ہے کوسچن نمبر 1 اور 2 کو، اور کوسچن نمبر 3 اور 4 یہ آپ اپنی اسلامیت کاپی پہ شارٹ کوسچنز کی ہیڈنگ دے کے لکھیں گے، یاد بھی کریں گے، اور یہ تفصیلی سوالات جو کہ آپ کے لانگ کوسچنز ہیں یہ آپ اپنے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 یہ بھی آپ اسلامیت کاپی پہ لکھیں گے۔ اب آپ کا مختصراً کام کیا آ گیا آپ کے پاس؟ آپ کا یہ آ گیا کہ آپ سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے ذہنی آزمائش کو حل کریں گے اپنی کتاب کے اوپر، املا کے الفاظ پیراگراف کو اسلامیت کی کاپی پر خوش خط بھی لکھیں گے، اور املا کی تیاری میرا بیٹا آپ نے اپنے ریٹ رجسٹر پر بھی کرنی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے کیا تھا۔ مختصر سوالات میں آپ کوسچن نمبر 1 2 زبانی یاد کریں گے، اور 3 4 کاپی پہ لکھیں گے اسلامیت کاپی پہ، اور جو ڈیٹیل کوسچنز ہیں 1 اور 2 وہ بھی آپ اسلامیت کی کاپی پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ میں امید کرتی ہوں میرا بچہ آپ کو سبق کی بہت اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے پورے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو کرنا ہے بہت خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ میرا بیٹا۔
انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. تب تک میرا بیٹا مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.